کہتے ہیں خواب صرف وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں جاگتے میں جینے کی ہمت دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک نرم دل لڑکی تھی سنڈریلا۔ وہ ایک پرسکون وادی کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے والد ایک نیک دل تاجر تھے جو اپنی اکلوتی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ ایک دن قسمت نے ان پر ایسا موڑ لیا کہ سنڈریلا کے والد بیمار پڑ گئے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سنڈریلا کی ماں تو پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ اب اس کے سوتیلے رشتہ دار ہی اس کی دنیا بن گئے، مگر یہ دنیا اس کے لیے جنت نہیں، قید خانہ تھی۔ اس کی سوتیلی ماں ایک غرور بڑی عورت تھی اور اس کی دو بیٹیاں انیتا اور بیلا نخرے، حسد اور خود پسندی کی مورت تھیں۔ شروع میں تو سنڈریلا نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، مگر جلد ہی حقیقت بھی کھل گئی۔ اس کے والد کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے گھر کے سب کام سنڈریلا کے ذمہ لگا دیے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ جاگتی، آگ جلاتی، جھاڑو دیتی، کھانا پکاتی اور بہنوں کے کپڑے سنبھالتی۔ گھر میں ہنسی صرف تب سنائی دیتی جب وہ تینوں سنڈریلا پر ہنستی، کبھی اس کے میلے کپڑوں پر، کبھی اس کے راکھ سے بڑے ہاتھوں پر۔ مگر سنڈریلا نے کبھی جواب نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ مسکراتی اور خاموشی سے کام کرتی۔ رات کو جب سب سو جاتے، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان دیکھتی۔ چمکتے ستارے اسے لگتے جیسے اس کے والدین اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آہستہ سے دعا کرتی، یا اللہ، ایک دن مجھے بھی خوشیوں کا موقع دیں، بس ایک دن ایسا آ جائے جس دن مجھے کوئی نہ رلائے۔ وقت گزرتا گیا، مگر قسمت کے پہیے ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ ایک دن محل سے اعلان ہوا کہ بادشاہ اپنے بیٹے شہزادہ ایڈورڈ کے لیے ایک شاندار محفل رقص رکھ رہا ہے۔ اس میں پورے راج کی لڑکیوں کو دعوت دی گئی تھی تاکہ شہزادہ اپنی دلہن چن سکے۔ گاؤں بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں اپنے کپڑے سنبھالنے لگیں، مائیں خواب بننے لگیں۔ بازاروں میں چمکدار کپڑوں کی بہار آ گئی۔ سنڈریلا کی بہنیں بھی بے حد خوش تھیں۔ وہ ہر روز نئے لباس، بالوں کے انداز اور زیورات کے بارے میں باتیں کرتی۔ سنڈریلا بھی دل ہی دل میں اس محفل کو دیکھنے کا خواب بننے لگی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کبھی اجازت نہیں دے گی۔ پھر بھی دن ہمت کر کے اس نے نرمی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی محفل میں جانا چاہتی ہوں۔ سوتیلی ماں نے اس کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکرائی، تم اس حال میں؟ تمہیں تو گھر کے کام ختم کرنے کی فرصت نہیں، محفل میں کیا کرو گی؟ یہ کہہ کر وہ اور اس کی بیٹیاں قہقہ لگا کر ہنس پڑیں۔ سنڈریلا چپ چاپ وہاں سے چلے گئی، مگر اس رات اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ وہ باغ کے کنارے گئی جہاں چاندنی نرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ رونے لگی، مگر اس کے آنسوؤں میں شکوہ نہیں، دعا تھی۔ اچانک ہوا میں ایک نرم سی چمک پھیلی، پھول ہلنے لگے، پتے سرسرانے لگے اور ایک چمکتا نور اس کے سامنے آیا۔ اس نور میں سے ایک نازک سی پری ظاہر ہوئی۔ اس کے لباس میں ستاروں کی چمک اور چہرے پر ایک مسکراہٹ۔ وہ بولی، سنڈریلا مت رو،
تیرے دل کی صفائی نے مجھے بلایا ہے، میں تیری فری گڈ مدر ہوں۔ سنڈریلا نے حیرانی سے آنسو پوچھے، کیا آپ واقعی میری مدد کریں گی؟ پری نے نرمی سے کہا، یقیناً، مگر یاد رکھنا مدد ہمیشہ انہیں ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی جادوئی چھڑی آہستہ سے گھمائی، لمحوں میں سنڈریلا کا پرانا لباس چمکتے نیلے رنگ کے گاؤن میں بدل گیا۔ اس کے لیے شیشے کے نازک جوتے نمودار ہوئے، ایک کدو سنہری رت میں تبدیل ہو گیا اور چند چوہے سفید گوروں میں۔ پری نے کہا، یہ سب جادو آدھی رات تک رہے گا، اس کے بعد سب ویسا ہی ہو جائے گا جیسا تھا۔ سنڈریلا نے شکر ادا کیا اور رت میں بیٹھ کر محل کی طرف روانہ ہوئی۔ محل روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، موسیقی، خوشبو، ہنسی اور چمک، ہر طرف ایک خواب سا سما تھا۔ جیسے ہی سنڈریلا اندر داخل ہوئی، سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، مگر سب جان گئے کہ وہ خاص ہے۔ شہزادہ ایڈورڈ بھی جیسے پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سنڈریلا سے رقص کی درخواست کی۔ وہ دونوں رقص کرتے رہے، وقت جیسے رک سا گیا، لیکن پھر محل کی گھڑی نے آدھی رات کا گھنٹہ بجایا۔ سنڈریلا گھبرا کر باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا ایک شیشے کا جوتا سیڑھیوں پر گر گیا، مگر وہ رک نہ سکی۔ رت پھر سے کدو بن گیا، کپڑے پھر سے پرانے ہو گئے، مگر دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ اگلی صبح پورے راج میں ایک اعلان ہوا، شہزادہ اس لڑکی کی تلاش میں ہے جس کا شیشے کا جوتا محل کی سیڑھیوں پر ملا۔ جس لڑکی کے پاؤں میں وہ فٹ آئے گا وہی شہزادے کی دلہن ہوگی۔ محل کے سپاہی ایک ایک گھر جانے لگے۔ آخرکار وہ سنڈریلا کے گھر پہنچے۔ اس کی سوتیلی بہنوں نے بڑی کوشش کی، مگر جوتا کسی کے پاؤں میں نہیں آیا۔ جب سپاہی جانے لگا، سنڈریلا نے ہمت کر کے کہا، کیا میں کوشش کر سکتی ہوں؟ سب نے مذاق اڑایا، مگر سپاہی نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی سنڈریلا نے جوتا پہنا، وہ بالکل فٹ بیٹھ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اسی وقت شہزادہ بھی وہاں پہنچا۔ اس نے سنڈریلا کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی چمک پہچان لی جو اس رات دیکھی تھی۔ یوں سنڈریلا کو اس کی منزل مل گئی۔ محل میں شادی کی تیاری ہوئی اور پورے راج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مگر سب سے خاص بات یہ تھی کہ سنڈریلا نے اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کو معاف کر دیا۔ اس دن کے بعد سنڈریلا نے محل میں صرف شہزادی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ رحم دل دوست اور انصاف پسند ملکہ کے طور پر زندگی گزاری۔ وہ غریب لڑکیوں کے لیے ایک خاص اسکول بنواتی جہاں انہیں لکھنا پڑھنا اور خود پر یقین رکھنا سکھایا جاتا۔ چاندنی راتوں میں جب وہ محل کی بلکونی سے آسمان دیکھتی، وہ اپنی دعا میں کہتی، اللہ نے میری سن لی، مگر میں جان گئی ہوں کہ خوشیاں ملنے سے نہیں، دوسروں کے لیے جینے سے آتی ہیں۔ یوں سنڈریلا کا خواب حقیقت بن گیا، ایک چمکتا خواب جو آج بھی ہر اس دل میں زندہ ہے جو صبر، دعا اور امید پر یقین رکھتا ہے۔